یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، انس احمد زائی کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ دوستو، اپنا ہرمز میں جنگ دوبارہ بھڑک اٹھی اور امریکہ ورسز ایران جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے۔ ایران نے امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا دیا اور ہرمز میں دھماکے اور دنیا خطرے میں۔ دوستو، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ابنائے ہرمز ایک بار پھر آگ بن چکا ہے۔ سمندر کے اندر دھماکے، میزائلوں کی بارش اور ڈرون حملے، اور امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر آمنے سامنے۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ کیا جنگ بندی صرف ایک دھوکہ تھی، اور یا کیا دنیا ایک نئی خوفناک جنگ کے قریب پہنچ چکی ہے؟ دوستو، ایران کہتا ہے امریکہ نے پہلے حملہ کیا، اور امریکہ کہتا ہے ایران نے بلا اشتعال حملے کیے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ سب کچھ پاکستان کے ساحلوں سے زیادہ دور نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اگر ابنائے ہرمز میں مکمل جنگ چھڑ گئی تو صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ پوری دنیا ہل جائے گی، کیونکہ تیل کی قیمت، عالمی معیشت اور دنیا کا امن سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو، آخر حقیقت کیا ہے؟ کس نے پہل کی ہے؟ اور ٹرمپ بار بار دھمکیاں دے کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ایران آخر اتنا مضبوط کیسے کھڑا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق دکھائیں گے جو مین سٹریم میڈیا شاید آپ کو کبھی نہ بتائے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ رپورٹ انتہائی اہم، خطرناک اور چونکا دینے والی ہے۔ ناظرین، ابنائے ہرمز ایک بار پھر دنیا کی سب سے خطرناک جنگی لائن بنتا جا رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ شدید کشیدگی سامنے آ گئی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر میزائل بھی داغے گئے، ڈرونز استعمال بھی ہوا، سمندر کے اندر دھماکے سنے گئے، اور اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر پہل کس نے کی ہے؟ اور دوسری طرف امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران نے پہلے حملہ کیا، جبکہ ایران کہتا ہے کہ امریکہ نے ان کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا کر جنگ بندی توڑ دی۔ تو ناظرین، اب اصل معاملہ ابنائے ہرمز کا ہے۔ ابنائے ہرمز وہ سمندری راستہ جہاں سے دنیا کی تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں امریکہ کئی دنوں سے ایرانی ٹینکرز کی نقل و حرکت روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دوستو، ایران کا موقف کیا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ امریکہ کو لیام ان کے جہاز روک رہے ہیں اور ان کے ٹینکرز پر فائرنگ کر رہے ہیں، اور اس لیے ایران نے اسے اپنے اوپر حملہ قرار دیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی عباس بندرگاہ کے قریب ایک ایرانی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ علاقہ پاکستان کے ساحلوں سے زیادہ دور نہیں۔ ابنائے ہرمز سے آگے آ کر آپ پاکستان کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے دبئی کا بندرگاہ فجیرہ نام سے ہیں، اور پھر ایران کا ہے، اور پھر چابہار ہیں، اور پھر آخر میں ہوتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ آتی ہیں۔ تو ایرانی میڈیا کے مطابق اس کارروائی کے بعد ایران نے فوری رد عمل دیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے 3 جنگی بحری جہاز ابنائے ہرمز میں داخل ہو رہے تھے، جنہیں ایرانی فورسز نے نشانہ بنایا، اور ایرانی سرکار نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق بندر عباس کے قریب 6 بڑے دھماکے سنے گئے، جبکہ ایرانی افواج اور دشمن کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ ان کے جہازوں پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا، اور انہوں نے صرف اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ اور دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی ذرائع نے بھی BBC کو بتایا کہ اس واقعے میں اسرائیل ملوث نہیں تھا، بلکہ یہ براہ راست ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپ تھی۔ لیکن ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی ختم ہونے جا رہی ہے؟ دوستو، میرے خیال میں امریکہ اس وقت مکمل جنگ نہیں چاہتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دھمکیاں دیتے رہے اور بار بار ڈیڈ لائن بھی دیتے رہے، لیکن ہر بار پیچھے ہٹتے دکھائی دیے۔ تو دوستو، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران صرف حملہ برداشت نہیں کرے گا بلکہ بھرپور جواب بھی دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ بیان میں کہا کہ جنگ بندی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک ہلکا سا دھکا تھا، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف خفیہ رپورٹس کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچر اب بھی محفوظ ہے، اور صرف 25% کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح 70% میزائل ذخیرہ بھی ایران کے پاس اب بھی موجود ہیں۔
رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنی تباہ شدہ میزائل سائٹس کو دوبارہ بحال کیا، مرمت کی اور دوبارہ پروڈکشن شروع کر دی۔ اور دوستو، ایران کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی ٹیکنالوجی خود بناتا ہے دوستو، ڈرونز خود بناتا ہے، میزائل خود بناتا ہے، اور ان کے پاس ہزاروں انجینئرز کی ایک بڑی فورس موجود ہے جو دن رات کام کرتی ہیں، یعنی ایک جنون کی حد تک کام کرتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے لیے ایران کو مکمل طور پر رکنا آسان نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ابنائے ہرمز ایران کا اثر رسوخ برقرار ہے۔ اور اگر ایران واقعی مکمل طور پر کمزور ہو چکا ہوتا تو پھر آج ابنائے ہرمز میں یہ دھماکے، یہ حملے اور یہ خوف کیوں موجود ہوتا؟ تو دوستو، آنے والے دن انتہائی خطرناک ہو سکتے، کیونکہ اگر ابنائے ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت، تیل کی قیمتیں اور عالمی سیاست ہل کر رہ جائے گی۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں عالمی رد عمل کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چائنا کی۔ چائنا نے انتہائی محتاط لیکن واضح رد عمل دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ خلیج میں کشیدگی بڑھانا خطرناک ہو سکتا ہے اور تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ لیکن ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ چین کھل کر شاید امریکہ کا نام نہیں لیتا، لیکن چین مسلسل یہ کہتا آ رہا ہے کہ ایران کے خلاف طاقت کا استعمال خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ چین دنیا میں سب سے زیادہ تیل درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، اور چین کا بڑا انحصار خلیجی تیل پر ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو یا وہاں مسلسل جنگی صورتحال رہتی ہے تو چین کی معیشت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے چین مسلسل جنگ بندی اور مذاکرات کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب روس کا رد عمل بھی انتہائی اہم تھا۔ روس نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا کہ خطے میں طاقت کے استعمال سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اور روسی حکام نے کہا کہ ابنائے ہرمز میں کشیدگی پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکے اور تمام ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور دوستو، روس اور ایران کے تعلقات پچھلے کچھ سالوں میں کافی مضبوط ہوئے ہیں، خاص طور پر یوکرین جنگ کے بعد۔ تو اس لیے روس کھل کر ایران کے خلاف کسی بڑی امریکی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا۔ اور اب اگر یورپی ممالک کی بات کریں تو برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ یورپی ممالک نے کہا کہ وہ خطے میں جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، اور اس کا اثر براہ راست یورپ کی معیشت پر پڑے گی۔ تو ناظرین، یہاں ایک اور انتہائی اہم بات سمجھنے والی ہے کہ ابنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی تیل کی شرگ ہے، اور دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی یہاں ایک میزائل چلتا ہے تو یا ایک جنگی جہاز حرکت کرتا ہے تو پوری دنیا خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور بالخصوص خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر بھی صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو سب سے پہلے اثر انہی ممالک پر پڑے گا۔ اور ناظرین، اس لیے امریکہ بھی مکمل جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز مکمل طور پر غیر محفوظ ہو گئی تو صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت ہل جائے گی۔ اب دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کشیدگی کم ہوتی ہے یا پھر مشرق وسطیٰ ایک نئی خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ اب تک تھی تازہ ترین، اور ملتے اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔